بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں اس نبی کا غلام ہوں، اس تاجدار کائنات کا، کہ جو رسول گزرتے تھے گلی سے تو ایک بوڑھیا، کافر بوڑھیا میرے آقا پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ ایک دو روز گزر گئے، آقا گزرے، کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا، کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا۔ میرے آقا نے پوچھا، یہاں ایک عورت رہتی تھی اور ہر روز میرے اوپر گندگی، کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، دو روز گزرے نہیں پھینکا، پتا تو کرو اسے کیا ہوا۔ ارے میں تو اس آقا کا غلام ہوں، پتا کرو کیا ہوا۔ معلوم کیا کہ وہ بیمار ہیں، تو میرے مصطفیٰ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ کبھی کہتے ہیں وہ دیکھے نا جی آقا کریم تو سبحان اللہ، وہ مائی کوڑا پھینکتی تھی تو حضور بیمار ہو گئے، وہ مائی بیمار ہو گئی تو حضور کی اس بیماری پرسی کی۔ میں کہ میں تہاڈی مائی ڈھونڈدا پھردا، میرے تے چڑھدی نہیں پئی، جدی تساں بد نسل اولاد ہو، وہ اج تک مائی میرے ہتھے نہیں لگی۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، مائی کوڑا پھینکتی تھی، صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ جو میرے پاک صدیق سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر، وہ کھڑے رہتے تھے کہ کوڑا پھینک رہی ہے، بس پھینکنے دو پھر بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر دیکھتے رہتے تھے، بھئی روزانہ کوڑا پھینکا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ عثمان غنی دیکھتے، مولا مشکل کشا شیر خدا دیکھتے رہتے تھے، کیسی احمقوں والی بات کرتے۔ میں نے کہا سنو، جب میرے کریم نبی کی گستاخی کا معاملہ آئے گا تو پھر یہ مائی والی جھوٹی روایت نہیں پڑھی جائے گی، پھر بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 276 کی صحیح روایت پڑھی جائے گی کہ کعب بن اشرف نے جب میرے نبی کی گستاخی کی تو میرے نبی نے فرمایا تم میں کون ہے جو اسے قتل کرے؟ یا رسول اللہ یا تحب ان اقتلا، محمد بن مسلمہ کھڑو گے، سونے جی پسند فرماؤ تو میں اس نے ٹھپاں، میں جا اس کے گھر میں گھس کے اس کو قتل کیا۔ ہے روایت کہ بڑھیا نے کچرا پھینکتی تھی نبی کریم پر، ایک دن نہیں پھینکا، سرکار نے پوچھا کیوں نہیں پھینکا، پتہ چلا بیمار ہے، عیادت کے لیے چلے گئے، وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں یہ بالکل غلط واقعہ ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ ہم نے اپنے اسلامیات کے سلیبس میں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے یہ واقعہ ہمارے سلیبس میں ڈلا ہوا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ بعض اوقات سلیبس بنانے کے لیے کیسے کیسے لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے کہ ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ کون سی چیز ڈالنی ہے اور کون سی نہیں ڈالنی۔ اور میں تو اکثر یہ شکوہ کرتا ہوں، جتنے اسلامیات کے سلیبس دیکھ لیں، شاید ہی کسی درجے میں نوجوان لڑکا لڑکی کو یہ پتہ چلے کہ مجھ پر کن کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کے مسائل اور نمازوں کے مسائل، نماز کس سے ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہوتی ہے۔ مجھے ایسا سلیبس نظر نہیں آیا۔ میں اسکول، کالج، یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں مکمل طور پہ اس پہ کلام کیا گیا ہو، حالانکہ یہ ہماری بنیادی عبادات ہے، ہر رتب و یابس اس میں ضرور موجود ہے، لیکن جو حقیقتاً ایک بالغ لڑکا لڑکی کو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارا اسلامیات کا سلیبس اس سے بالکل خالی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بنانے والے پی ایچ ڈی تو شاید ضرور ہوں گے، لیکن وہ حقیقتاً علم دین سے دور ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی ناراض نہ ہو، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایسے عہدوں پر بیٹھ جانا، جبکہ پی ایچ ڈی شخصیت پر کی ہو۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ نے علامہ اقبال پر، قائد اعظم پر پی ایچ ڈی کی، آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی، آپ کسی منصب پر بیٹھ گئے اور اسلامیات پہ کام شروع کر دیا۔ باقی جو اس کے شعبے ہیں ان کو تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، کیسے بیٹھ کر آپ ایک سلیبس اچھا بنا سکتے ہیں؟ تو میں یہ نہیں کہ کوئی ہر سلیبس بنانے والے پہ تنقید کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر تنقید ضرور یہ بالکل میری بجا اور جائز ہوگی کہ جو اس منصب کے اہل نہیں ہیں لیکن ڈگریوں کی بیس پر بیٹھ کر اور بچوں کو وہ چیز دے رہے ہیں کہ جو بچوں کی ضرورت کی نہیں ہے، اور جو اہم ضرورت کی چیزیں ہیں اس سے ہمارا سلیبس خالی ہے۔ کاش ہماری گورنمنٹ اس پہ توجہ کرے اور ان لوگوں کو سلیبس بنانے کے لیے دے جو ان نکتوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن مجھے اس کی امید نہیں ہے۔ ہم بات کرتے تھے موضوع روایت ہے، گھڑی ہوئی روایت جو کتابوں میں پڑھاتے ہیں جی، ایک عورت حضور پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی اور میں کہا جلے یہ روایت انگریزاں گھڑی تے تسی جا کے بیان کرنی شروع کر دیتی۔ ہاں جی، رب العالمین
تے قرآن وچ اپنے نبی دے آداب دسے تے صحابہ پھر انہاں آداب تے عمل کر کے دسیا کائنات وچ کہ ہاں جی جڑا قرآن رب نے نازل کیتا اس محبوب دے اے آداب ہیں جڑے اسی کر رہے ہیں. ہاں حضرت عبداللہ بن برائدہ کہندے ہیں اپنے باپ حضرت برائدہ کو روایت کر دیں کہندے ہیں فلم نرفع رؤوسنا الیہ اعظاما لہ اپنے پتر نو دسیا پترا جدو اسی 1,24,000 حضور دی بارگاہ وچ بیٹھدے سی نا فلم نرفع رؤوسنا اسی کدی انج بھی نہیں سی سر چکیا حضور وال کہ کدھر بے ادبی نہ ہو جائے حضور دی. ہاں صحابہ اتھے تے ادب کر کے دسیا. ہاں انج نہیں 1,24,000 جدو بھی رسول اللہ دے گھر گئے حضور کو کم ہے حضور نے جا کے دروازہ انج نہیں کھٹکایا انج ناخن مارے دروازے ناخرنا بالاضافی تو سا ایک ہی پڑھیا جی مائی کوڑا سٹتی سی میں کہ چلیا اے تے روایت ہے ہی کوئی نہیں کائنات جس جڑے صحابہ انج ہاتھ حضور وال نہیں سن کرن دیندے او تماشا ویکھدے رہندے سن کہ جناب مائی کوڑا سٹن کدوں آویں کون سی اسلام کی باتیں کرتے ہو کیوں جی باتیں کرنے والی اللہ نے اپنا محبوب بنایا اور مائی کوڑا سٹ دیو ہوئے محبوب ہوتے ایتھے آپ پتر برداشت کرنا کسی دی ماں تے کوئی کوڑا سٹن آوے پیو تے اے کیوں جی روایتاں تساں گھڑیاں اے کوئی حدیث کوئی نہیں. ہاں کہ اے ادھروں گھڑی ہوئی ہے انگریزاں یہ جو کڈیا اپنے نبی دے بارے بے وفا ہو جان جڑے صحابہ انج میدان حدیبیہ وچ حضرت عروہ بن مسعود بعد وچ مسلمان ہوئے پیچھے مغیرہ بن شعبہ سب کے بھتیجے کھڑے تلوار لے کے حضور دی حفاظت واسطے چاچا حضور نال مذاکرات کر رہا مذاکرات کردیاں انہیں حضور دی مبارک داڑھی نو انج ہاتھ لا دیتا بطور معذرت خواہاں کہ حضور صلح کریے اے جنگ نہیں ٹھیک جدو انج ہاتھ کیتا نا بھتیجے نے چاچے تے ہاتھوں تے تلوار دا دستہ ماریا فرمایا آخر یدا کان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک فرمایا چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نظر میں یہ بے ادبی ہے دوبارہ حضور کی مبارک داڑھی کی طرف ایسے ہاتھ کیا تو میں کاٹ کے رکھ دوں گا پیچھے کر رہا تھا. کوئی نہیں دین پڑھے تو پھر دین پڑھو ایک تسی روایت کتوں کر لئی جڑے اج ہاتھ نہیں سن کرن دے تے او عورت دا انتظار کردے سن بھئی کدوں کوڑا حضور تے سٹنا جنہاں دے جسم مبارک تے مکھی نہیں سی بیٹھتی او مائی کوڑا آ کے انہاں جسم مبارک تے سٹنا سی. تو خدا دا خوف کرو کیوں جی روایت تسی جڑا بیان کر دے اور کس طرح جناب وہ فلاں ہے